حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تدریس میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا اور آپ کا شجر نسب یوں ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن کینن بن انوش بن شیث اور بن حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کا کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائے تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ آپ کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب طور معجزات عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھالیں لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ معاویہ بن حکم سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں دریافت کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے،
علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ بلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہو گئے۔ جب فرشتہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک کہ میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی محض پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ روضۃ الاصفیہ کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں ان کی صحبت میں کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اس سلسلے میں متفقہ علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء اکرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زہری نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی علیہ السلام۔ ابن کثیر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قبیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے آل قبیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ دنیا واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورتحال نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قبیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہوئے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔